أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين عادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. اب آپ کو پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور رستے میں وہ فرشتے اللہ کی مرضی سے خوشخبری دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں. آیا نمبر 31 ورس 31 سورۃ العنکبوت. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى اور جب آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر خوشخبری لے کر when our messengers came to Ibrahim علیہ السلام with the good news. ایک بات جو آپ آیت 31 کے اس حصے سے سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لفظ رسول یا رسول جو ہے وہ صرف ہیومن پروفٹس یا میسنجرز کے لیے نہیں آتا ہے. رسول یعنی رسالت پیغام پہنچانے والا. تو یہاں پر کس کے لیے آیا ہے؟ فرشتوں کے لیے آیا ہے. فار اینجلس. البشرا یہ کیا خوشخبری تھی؟ What was the glad tiding? The good news of the birth of a son in his old age. قالو اب وہ آپ کو دوسری جگہ قرآن میں پوری تفصیل آ گئی ہے کہ وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہلاکت کے لیے آئے ہیں، لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف ہم جا رہے ہیں. قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه. اب فرشتوں سے جب پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہلاک کرنے آئے. مہلکو حالام کاف اہل هذه القريه فلاں بستی یعنی جو لوط علیہ السلام جہاں رہتے تھے ان کے رہنے والوں کو ہم ہلاک کرنے آئے، ہمیں یہ ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے. So the punishment had arrived. Inna ahlaha kanu zalimin.
بے شک اس کے رہنے والے وہ ظالم ہو چکے ہیں. فار اٹس پیپل آر انڈیڈ رانگ ڈوئرز. ظالمین کہا گیا ہے. ظالم کس کے خلاف یہ لوگ ظلم کر رہے تھے؟ یہ اپنی ہی جانوں کے خلاف اور اپنی آخرت کے خلاف ظلم کر رہے تھے. اس پر ابراہیم علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کی فکر ہوئی. ان کی سنسیریٹی دیکھیے. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطٌ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوط وہی رہتا ہے. یہ محبت دیکھیں and ایک پروٹیکشن کا انداز دیکھیں. فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا. فرشتوں نے کہا ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو کوئی اس بستی میں رہتا ہے. The angels replied, we know who is in there. أَعْلَمُ. عین لام میم از the root, but شروع میں کیونکہ حمزہ سے آغاز ہو رہا ہے, الف سے آغاز ہو رہا ہے, that's a sign that this might be in the superlative degree. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ. اللہ تعالیٰ نے بتایا اور فرشتے یہاں پر بتا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ والا جو ہم کر کے بات کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے. لَنُنَجِّيَنَّهُ. لا یقیناً, نو ہم, نجینا ہم ضرور بچا لیں گے, ہو اس کو. ٹھیک ہے, so that's how you break up when you're doing your ترجمہ. La surely, no we, نجینا definitely will save, who him. چار الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, we shall certainly save him, that is Lut alayhi salam, وَأَهْلَهُ and his family, إِلَّا امْرَأَتَهُ except his wife. اس کی بیوی کو چھوڑ کر ہم نے باقی سب کو بچا لینا ہے. اس کے گھر والوں کو اور لوط علیہ السلام کو بچا لینا ہے, باقی سب کو پنشمنٹ ملے گی including his wife. یعنی لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں سے سب بچ جائیں گے مگر اس کی بیوی نہیں بچے گی. کانت من الغابرین, ہی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. اب غابرین کو دیکھیے جی, غین با را روٹ ہے. آپ لفظ غبار اردو میں استعمال کرتے ہیں, the dust that is left behind after somebody has passed through. ہاں, کارواں گزر گیا, غبار دیکھتے رہے, وہ والی بات ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کافر نہیں تھی, مگر مطلب عقیدہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ میں بلیو نہیں کرتی تھی, پر ان کی ہمدردیاں, بہت سکیری بات ہے, ان کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ تھی. یہ پورا جو سسٹم ہے ہم جنسیت کا اور ہومو سیکسولیٹی کا اور فحشاء کا, جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے طریقہ, اور اللہ اپنی مخلوق کو بہتر جانتا ہے, اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط بھی ہے, تو فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے وہاں کون ہے. جب آپ بات کرتے ہیں ایل جی بی ٹی کیو کی, تو اس میں کون کون ہے, کون جینیولی پیدا ہی ایسے ہوا کہ اس کے ہارمونز میں پرابلم تھا یا کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو, یہ اللہ جانتا ہے. اور اللہ اور اس کے بندے کے بیچ کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے پہ چھوڑ دینا چاہیے. پر کیا ایک گناہ سے نفرت ہونی چاہیے؟ ہاں, ایک گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. کیا ان انسانوں سے نفرت ہونی چاہیے؟ نہیں. اور یہ بڑا باریک مگر بہت اہم فرق ہے. پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, یعنی ان کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ تھی. And because her responsibility was so much, because of being the wife of a prophet of Allah, she was not included. لوط علیہ السلام دعویٰ ظاہر ہے بیوی کو تو کر ہی رہے تھے. دار الایمان میں رہنا اور دار الکفر میں رہنا فرق ہے. دار الایمان یا دار الاسلام جو بھی ممالک ہیں ان میں خود بہت غلطیاں ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اسلامکلی پوچھیں گے کہ کہاں رہنا اللہ کو زیادہ پسند ہے, دار الاسلام میں رہنا پسند ہے. مگر وی ڈو ایوری تھنگ ان آور پاور ٹو سینڈ آور چلڈرن اوے فرام دار الاسلام, ایوری تھنگ, ایوری پیرنٹ. یہ اور بات ہے کہ انفارچونیٹلی دار الاسلام جو ممالک ہیں یعنی مسلم کنٹریز ہیں, ان میں بھی بہت سارے مسئلے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا, خاص طور پر شوہر کی بات ماننے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اتنی احادیث ہیں, اتنی احادیث ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ in matters concerning a husband, a woman should not obey or listen to anybody else. تو شوہر کی بات سے اگر کسی اور کی بات ٹکرائے تو شوہر کی بات ماننی چاہیے, unless, پھر کیا ہوگا unless کیا ہے, what's the exception؟
اب وہاں آ کے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ غلط جگہ ہے کمزور پڑنے کی۔ شوہر کی بات اللہ کی بات سے اگر ٹکرائے تو آپ کو کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی۔ وہاں ہم شوہر کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اگر میری بہنوں یا فرینڈز یا کمیونٹی یا امی ابا کی بات سے شوہر کی بات ٹکرائے گی تو ہم کہیں گے ہم نہیں شوہر کی بات سن رہے۔ اللہ کی بات سے شوہر کی بات ٹکرا رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہم شوہر کی بات سن رہے ہیں، ہم سے اچھی بیوی کوئی ہے ہی نہیں۔ وی آر کوائٹ اسمارٹ، وی نو اندر سے نفس کا قرآن میں آتا نا انسان کے بارے میں، اعلیٰ نفس سے ہی بصیرہ، وہ اپنے نفس کو بہت اچھے طرح سے جانتا ہے اندر کیا چل رہا ہے، واٹ آر the justifications the soul is giving۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، حالانکہ وہ بڑی صفائیاں پیش کرتا ہے، معذرتیں پیش کرتا ہے۔ the soul gives justifications، you know I'm doing this because of this، I had this reason، but your heart knows why you're doing something۔ تو کانت من الغابرین، اور ہر دفعہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی وہ مڑ کے انہوں نے دیکھا، and it's very symbolic، اور وہ وہیں جم کے رہ گئی۔ وَلَمَّا، اور جب انجاءت رسولنا لوطن، آئے ہمارے فرشتے، ہمارے پیغامبر لوط علیہ السلام کے پاس، سی بہم، لوط علیہ السلام کا دل گھبرا گیا، سی بہم، انہیں دیکھ کر وہ مطلب سیڈ ہو گئے، دکھی ہو گئے، دل کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ وَضَاقَ بِهِمْ، اور دل تنگ ہونے لگا۔ He felt uneasy، ذرعن ان کی طاقت کے بارے میں، یعنی وہ جب لوط علیہ السلام اللہ کے کیونکہ پیغمبر تھے، انہوں نے جب دیکھا وہ سمجھ گئے this is bad news، یہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، he became sad and anxious on their account۔ وَقَالُوا، پھر ان فرشتوں نے تسلی دی لوط علیہ السلام کو، لا تخف، تم ڈرو نہیں، ولا تحزن، اور نہ تم غم کرو، پاسٹ اور پریزنٹ دونوں پہ۔ تخف کیا ہے؟ فیوچر کے بارے میں ڈرنا، اینکشس، انگزائٹی۔ تحزن کیا ہے؟ حزن کیا ہے؟ پیچھے کا دکھ جو گزر چکا ہے، ڈپریشن۔ لا تخف ولا تحزن۔ قرآن میں دوسری جگہ کیا آتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پہ نہ فیوچر کا خوف یا انگزائٹی ہے، نہ پاسٹ کی ڈپریشن اور دکھ ہے۔ تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کہا انا منجوکا و اہلکا، بے شک ہم، وہی نجات والا روٹ نون جیم واؤ چل رہا ہے، بے شک ہم بچا لینے والے ہیں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو۔ Indeed we are going to rescue you and your family، الا، that الا is always there، امرأتکا، your wife، تمہاری بیوی کے علاوہ سب تمہارے گھر والوں کو بچا لینے والے ہیں۔ کانت من الغابرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہر دفعہ ان کی بیوی کے لیے why every time the concept of کانت من الغابرین is there for the wife of لوط علیہ السلام۔ انا منزلون علی اہل هذه القریہ، بے شک ہم منزلون، جب اوپر سے چیز نیچے اترتی ہے نا تو یہ والا روٹ استعمال ہوتا ہے، نون زا لام، تو اسی لیے قرآن نازل کیا گیا، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اوپر اہل هذه القریہ، اس بستی کے رہنے والوں کے، رجز من السماء، رجز سزا، عذاب، پر ہر طرح کے عذاب کے لیے لفظ رجز نہیں آتا جی، جس سے گندگی یا کراہیت کی فیلنگ آئے نا، you know what is disgusting، that kind of a punishment is rajs، and that means the punishments are in relationship to the sin۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیونکہ یہ گناہ بہت گندا لگتا ہے، اس لیے اس کی سزا کے لیے بھی لفظ رجز آیا، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کیونکہ وہ حدیں پار کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیا، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً،
اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑ دیا اس بستی میں یا اس بستی سے ایک کھلی نشانی لقومی یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں یا ایسے واقعات سے سبق لیتے ہیں۔ ڈیڈ سی کا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پروبیبلی یہ لوط علیہ السلام ہی کی بستی ہے۔ وہاں پہ اتنا سوڈیم کنٹینٹ ہے کہ وہاں پر کوئی مرین لائف سروائیو نہیں کرتی، اس میں کوئی ڈوب نہیں سکتا۔ اور پیٹرا بھی جارڈن میں ہی ہے، اس کو بھی اٹس امیزنگ ہاؤ ہیومنز جسٹ ٹیک دیز پلیسز ایز ٹورزم سائٹس، جبکہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے ان جگہوں سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عذاب زدہ علاقوں سے جلدی سے گزر جانا چاہیے۔ ہم لوگ پیسے خرچ کے جا کے وہاں تصویریں کھچا کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو سائیکلون کے وقت جا کے سائیکلون کی بھی تصویریں، اس کے ساتھ بھی سیلفیز لینا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ سائنٹسٹ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کلائمیٹک ریزنز کیا ہیں، ہے نا، کیوں یہ عذاب آیا تھا، مگر بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پہ کیوں عذاب نازل کیا، اور وہ روشنی قرآن ہی ڈالتا ہے۔ اب مدین کا قصہ، اور دیکھیں میں پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ ٹاپک کیا تھا۔ ٹائٹینک کا واقعہ ہوا، اور یہ جو بہت سیڈ واقعہ ہوا، اور پھر استغفر اللہ، وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ سب مومنین جو ان دونوں حادثوں میں تھے ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان کی فیملیز کو صبر دیں۔ یہ جو یونان میں گریس میں بوٹ کا ہوا، اور اتنے مسلمان بھی مارے گئے، اور اتنے انسان اللہ کے بندے اتنے مارے گئے۔ ایک تو ایسے واقعات میں جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کیجیے، دوسرا اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعا مانگیے خیر اور عافیت کی۔ تیسری بات یہ کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں ہمیں بڑا کلیئر بتا دیا گیا ہے، جو حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے کہ جو دنیا سے جا چکا اس پہ کمنٹ نہیں کرو، ٹھیک ہے، اس کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ٹریجڈیز کو پہلی بات ہے کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ایک ٹریجڈی کی بات کریں اور آپ ضرور کہیں کہ ان لوگوں کے ریسکیو کے یا انہیں بچانے کے لیے کوششیں نہیں کی گئی جو یونان میں کشتی ڈوبی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے اور یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ کسی کا وہ بھی بچے تھے کسی کے، اور یہ بھی کسی کا بچہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہمیں ہر معاملے میں ضرور ہی کوئی کمنٹ کرنا ہے، ہمیں ضرور ہی کچھ بولنا ہے، ہر دفعہ کچھ بولنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ بہت تکلیف دہ ہے کہ مومنین ہو کے ہم کیا کیا باتیں ہمیں کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک ٹرینڈ ہم چلا دیتے ہیں اور ہم فارورڈز کر دیتے ہیں اور ہم شیئرز کر دیتے ہیں، اور وہ کسی کے دل پہ کیا اس کا اثر پڑے گا۔ وہ جو حدیث میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے، یا تو اچھی بات بولو ورنہ خاموشی، do not say anything۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام کا کافی ذکر ہو چکا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے بات کی تھی کہ کیا شعیب علیہ السلام واقعی ان دو لڑکیوں کے والد تھے یا نہیں، اس میں دونوں ویو پوائنٹس ملتے ہیں، مگر بہرحال شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، وہی والی بات، وہی تعلیم انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ورجل یوم الاخر، بڑا خوبصورت ہے کہ آخرت کے دن سے ڈرنے کے بجائے انہوں نے امید دلائی، رجا دلائی۔ ہم نے رجا کی بات پہلے کی تھی، اس کانسیپٹ کی، امید رکھو آخرت کے دن کی، جیسے ہم بات کر رہے تھے نا، امید رکھو آخرت میں اللہ سے ملاقات کی، have hope of it. And when you have hope of something means you believe it can happen. And when you believe akhirah will happen, then have hope in Allah's mercy. اور اس کے لیے پھر انسان کوششیں کرنا شروع کرتا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم بن جاؤ یا نہ تم شرارت کرو زمین میں فسادی بن کر، حدیں مت توڑو، and do not transgress in the land wickedly۔ عین سا واو، آپ کو یاد ہوگا وہ جو کیڑا ہوتا ہے جو کھاتا رہتا ہے روئی۔ تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن ان لوگوں نے بات
نہیں مانی اور قرآن میں دوسری جگہ گزر چکا ہے. اچھا آپ سٹائل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سورۃ العنکبوت میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں قصص کی، مگر فتنے کی پوری فاؤنڈیشن بنا کر بریفلی ٹچ کیا گیا ہے ان قصص کو. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ شعیب علیہ السلام کی طرف. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو الرجفہ، ایک زلزلے نے یا ایک دہاڑ نے یا ایک جھٹکے نے. So a severe earthquake seized them. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں، انہوں نے صبح کی یا وہ ہو گئے جاثمین، الٹے لیٹے ہوئے. یعنی صبح جب ہوئی تو وہ مردہ پائے گئے اور وہ اونھے منہ لیٹے ہوئے تھے. By the morning they were nothing but lifeless bodies in their own homes, and this is very scary because this is how short life is. انسان کی رات کس حال میں ہوتی ہے اور دن کس حال میں. اور وہی جن اسکالر کا میں سن رہی تھی پوڈ کاسٹ میں، وہ کہہ رہے تھے اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھے بغیر یا اپنی دعائیں کرے بغیر یا اللہ سے معافی مانگے بغیر سوتا ہے تو وہ بہت بڑا رسک لے رہا ہے، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ وہ صبح کرے گا بھی یا نہیں، کیونکہ قرآن اور اسلام میں نیند اور موت کو ایک دوسرے کی بہن بتایا گیا ہے. Anything can happen, might not wake up، اور ان کے ساتھ یہی ہوا. بریفلی آگے مینشن کیا گیا ہے. اچھا ایک یہ بھی اوپینین دیا گیا کہ کیا وہ سجدے کی حالت میں تو وہ اللہ سے معافی مانگ رہے تھے مگر شاید اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. یہ بھی آتا ہے تفاسیر میں کہ جبریل علیہ السلام کی چیخ سے وہ مار دیے گئے. وَعَادًا وَثَمُودًا، اور عاد اور سمود ان قوموں کا نام لیا گیا جگہوں کا. We destroyed the people of Ad and the Samud. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِمْ، اور یقیناً تمہارے لیے واضح ہیں ان کے گھروں میں سے. یعنی کیونکہ یہ عرب کا ایریا تھا تو ان کے گھر ان لوگوں نے سفر کے دوران دیکھے ہوئے تھے. You have seen the traces of their dwellings. اتنی بڑی تمہارے لیے نشانی ہے کہ ان کے گھروں کو تم دیکھ چکے ہو. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. خوبصورت بنا دیے شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال. یعنی ایک بڑی رحمت اللہ کی کیا ہے کہ ایک بری چیز بری لگتی رہے. انسان ہے، غلطی ہوں گی، but at least that sense of guilt, it's a good thing. Don't try to get rid of it. کیونکہ ان کے لیے شیطان نے وزینہ زینون، زینت اسی سے ہے، خوبصورتی. شیطان beautified their sins for them. انہیں اپنے گناہ بھی لگے کہ بہت خوبصورت، کوئی ہم بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے جب برائی اچھائی لگنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف کرے. یعنی انسان گناہ بھی کر رہا ہو مگر لگ رہا ہو کہ برائی نہیں ہے. اس کی کچھ مثالیں کیا ہیں؟ زنا is love. You can give it fancy names، ہے نا. Misbehaving with elders is venting or honesty. بدتمیزی کو کئی دفعہ ہم سچائی کا نام دیتے ہیں. گناہ کے ذریعے مال کمانے کو شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ یہ تو تم اپنے خاندان کے لیے کر رہے ہو، اس میں کیا برائی ہے، تم تو اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہو. کہ میں کوئی نشہ تو نہیں کرتا، میں تو صرف سوشلی ڈرنک کرتا ہوں. تو یہ گناہوں کو خوبصورت بنا دینا، گناہ کے بجائے ایک اچھی چیز لگنا شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ مثال کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں پورنوگرافی کے حوالے سے. جو 7 Habits of Highly Effective People والی بک ہے، اس میں یہ ہے کہ پورنوگرافی کس طرح سسٹم میں داخل ہوتی ہے. جس طرح اگر آپ کیکڑے کا سوپ بنانا چاہتے ہیں، کریب سوپ بنانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ ابلتے ہوئے پانی میں کریبس کو ڈالو گے، they will jump out. Their reflex is such, they will of course save themselves. So what you do is that you keep the temperature, room temperature پہ آپ رکھتے ہیں، پھر آپ آہستہ آہستہ ہیٹ بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے وہ چیز بری لگنا ختم ہو جاتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ سوپ بن چکا ہوتا ہے. ایک زمانے میں 30+ والی چیز بھی اگر ریٹڈ ہوتی تھی تو بہت انسان دیکھ بھال کے دیکھتا تھا.
اب حال یہ ہے کہ لوگ وضو کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کے ایک 18+ والا شو آدھا دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. بیچ میں کیا ہوتا ہے واللہ عالم. بیکاز when it entered our bedrooms and our laptops and our phones, then how do you stop yourself? خوبصورت بنا دیا نا شیطان نے گناہ. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. اب جب گناہ خوبصورت بن گیا تو ان کو اس صحیح راستے سے روک دیا گیا. And diverted them from the right path. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. حالانکہ وہ لوگ دیکھنے والے تھے، ان کو بصارت اللہ نے دی ہوئی تھی. And this is such an important ayah. I know we are short of time, but just think about this ayah when you go over your tarjuma and mark this ayah number 38. This last part, they were intelligent people. Basarat thi, basirat thi, basara. They were not dumb. So intelligence is perhaps sometimes overrated. It doesn't always stop you from doing the wrong things. And intelligence doesn't always stop us from the wrath of Allah or a bad ending unless we use it to get Allah's pleasure. کہا جا رہا ہے کہ اتنے intelligent تھے مگر انہیں ان کی گناہ خوبصورت لگنا شروع ہو گیا اور اس لیے وہ اس راستے سے ہٹ گئے. Sometimes you see the most brilliant minds and the most educated people doubting اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو شاید تھوڑی سی سمپلی چیزوں کو دیکھنا اور taking them as they are is perhaps a good thing. اوور تھنکنگ بھی نہیں کہوں گی، critical thinking کے اپنے نقصانات ہیں. اس کے فائدے بھی ہیں مگر اس کے نقصانات بھی ہیں. اسی لیے بہت زیادہ پڑھے لکھے بچوں میں یا جنریشنز میں آپ کو بہت ڈاؤٹ کی کیفیت فیتھ کے بارے میں مل رہی ہے. That is something to think about. تو اللہ تعالیٰ لسٹ بتا رہے ہیں وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ. اور قارون اور فرعون اور حامان یہ سارا پیچھے ذکر گزر چکا ہے سورۃ القصص میں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. کیسے ہو سکتا ہے ایک پوری سورہ گزر جائے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ آئے؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ان سے. اور یقیناً آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کلیئر نشانیوں کے ساتھ. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. مگر ان کا پرابلم کیا تھا؟ ایروگنس. تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. لیکن وہ ہم سے آگے جانے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں they could not cross the limits. وہ آگے نہیں جا سکے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہ کی وجہ سے. یعنی ریزن کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انہیں پنشمنٹ دی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ذنب گناہ ہی کی ایک فارم ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ if they had not sinned and if they had only listened to اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہوتا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پکڑا کیونکہ ان کے گناہ اتنے زیادہ تھے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا. اب ان پہ مختلف قسم کی پنشمنٹس آئیں. تو ان میں سے ایسے بھی تھے جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حاسباً پتھروں کی بارش بھیجی. A storm of stones. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے عذاب بھیجا، یعنی ساؤنڈ افیکٹ سے ہی ان کو مار دیا گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. اور کچھ ایسے تھے جنہیں زمین میں دھنسا دیا گیا. The earth was caused to swallow them. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. You're seeing the kinds of punishments. ان میں سے کچھ ایسے تھے who were drowned. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Allah did not want to wrong them. Allah would not have wronged them. اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم نہیں کر رہے تھے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. مگر انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا. یہاں سے سورت کو نام ملا ہے العنکبوت. and العنکبوت means spider. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لیا. کمثل العنکبوت. ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے اتخذت بیتا، جس نے بنایا گھر. The parable of those who take protectors other than Allah is that of a spider
who's spinning a shelter, so she makes a shelter. مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے، بڑا ڈیلیکیٹلی بناتی ہے، بہت محنت سے بناتی ہے، بٹ اس کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہوتی. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ, and indeed the most weak or the flimsiest of homes, لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, is the home of the spider. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, if only they knew. مکڑی کو لگ رہا ہوتا ہے وہ بہت محنت سے بڑا زبردست گھر بنا رہی ہے، مگر اوہن فرام واہنون، اگین سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. کاش کہ انہیں پتا ہوتا. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جسے وہ اس کے علاوہ پکارتے ہیں. بڑی اہم آیت ہے کہ صرف آئیڈلز نہیں ہیں، دل میں شرک کے کون کون سے فارمز بھرے ہوئے ہیں. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، اللہ surely knows that whatever gods they invoke besides him, they are nothing، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, for he is the almighty, all wise. اللہ سبحانہ و تعالی عزت اور قدرت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں ہم انہیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. نَضْرِبُهَا ضَرَبَ عموماً کہتے ہیں عربک میں مارنے کو، مگر مثال کے لیے بھی ہمیشہ یہی لفظ قرآن میں آتا ہے، یعنی مارا جا رہا ہے. اسٹرائکنگ این ایگزامپل، یعنی ایسی کوئی چیز جو انسان کے کانشنس، ضمیر یا ذہن کو جا کر جھنجھوڑ دے. یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر وہی لوگ ان کو باندھتے ہیں. دیکھیں یعقلوہا، عقل، عین قاف لام کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. وہی لوگ ان مثالوں سے سیکھتے ہیں اور باندھ لیتے ہیں جن کے پاس علم ہے. So true knowledge is, if all of this affects our heart, we remember it and we tie it up. إِلَّا الْعَالِمُونَ، یعنی عالم جو ہوتے ہیں نا، ریئل عالم لفظ استعمال کرنا بڑا آسان ہے، اصل عالم وہ ہے جو ان مثالوں سے سیکھ جائے، ان کو باندھ لے، پلے باندھ لے اور ان کو اپنے عمل میں لے آئے. خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ. آسمان اور زمین کی تخلیق، اس جز کی آخری آیت جز 20 کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ created the heavens and the earth for a purpose، کوئی وجہ تھی، اور وہ وجہ ہمیں آیت نمبر 2 میں بتایا گیا تھا کہ تم سمجھتے ہو، تمہیں چیک نہیں کیا جائے گا. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک ان میں ایک نشانی ہے مومنین کے لیے. جو ایمان لائیں گے وہ اس سے سیکھیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے صرف یہ قصے اور کہانیاں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہماری ذریت کے لیے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے، ان کو نیکی کے راستے پر رکھے، ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمیں صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.